پاکستان کی جو دیگر ہائی کورٹس ہیں ان کے مقابلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی زیادہ حریت پسند ہائی کورٹ ہے، جو کہ حکومت وقت کو بہت تنگ کرتی ہے۔ اب حکومت وقت کو ان حریت پسند ججوں کو قابو میں کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا کہ دیگر ہائی کورٹ سے ججز امپورٹ کرنا پڑے، تو انہوں نے 3 آنریبل ججز جو ہیں امپورٹ کیے۔ ایک جج صاحب کو امپورٹ کیا لاہور ہائی کورٹ سے ڈوگر صاحب سے، دوسرے صاحب کو ہائی کورٹ صاحب سے سومرو صاحب کو، تیسرے بلوچستان سے کیا۔ اس میں انہوں نے نظر بظاہر یہ کہا کہ صاحب یہ پاکستان کے کیپٹل کا ہائی کورٹ ہے تو اس ہائی کورٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اچھی اسپن سٹوری بنا لی۔ اب قضیہ دوسرا شروع ہوتا ہے۔ دوسرا قضیہ یہ ہے کہ جی آپ نے اپوائنٹمنٹ تو کر لی ہے، لیکن اب ججز کی سینیارٹی کا کیا ہوگا کہ ہر جج کہ اگر وہ اسلام آباد آئے تھے تو پھر انہیں بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے عہدے کا نیا حلف لینا چاہیے تھا۔ پتہ جو لاہور والی بات تھی ختم ہو گئی، اب آپ ٹرانسفر ہو کے آگے آ گئے۔ جس دن آپ حلف لیتے آپ کی سینیورٹی اس دن سے کاؤنٹ ہونا تھی۔ یہ ہے ان عالی جناب ججز کا بنیادی اعتراض۔ اس میں ایک پریت انہوں نے یہ بھی کی ہے پہلے والی کہ صدر کو بھی یہ اختیار 208 آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا 26ویں یعنی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 200 کا ذکر آپ نے اس دن کیا تھا اور واقعی ٹھیک کیا تھا آپ نے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ صدر صاحب کو بھی لامحدود اختیارات دے دیے گئے۔ اس میں لامحدود اختیارات، مثلا انہیں کسی نہ کسی طرح یہ جسٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ بھی انہیں کیوں باہر سے ججز امپورٹ کرنا پڑ رہے ہیں۔ لیکن چلیں بہرحال اگر فرض کریں وہ پھر درمیانی راستہ خود ہی ججز یعنی فراہم کر رہے ہیں، یہ جو فریادی ہیں کہ بھئی اگر خدا نخواستہ چلیں جی آپ اگر اتنے ہی بادشاہی اختیارات ہیں صدر پاکستان کے پاس، لیکن اس میں یہ عقدہ تو حل کیا جائے کہ وہ کیسے مجھ سے سینئر ہو گئے کہ بھئی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ 10 سال سے کام کر رہا ہوں، آپ گزشتہ 20 سال سے لاہور میں کام کر رہے ہوں۔ سنگل پریس میں اس پٹیشن میں مختلف نو ہے نا، لیکن اس میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ اگلا موڑ جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے الٹیمیٹ پھر چیف جسٹس جو ہیں وہی صاحب بنے گے آنریبل جج جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں ڈوگر صاحب، اور باقی وہ اپنی جو انتظامی کمیٹی بنائیں گے فیصلے کرنے کے لیے اور جو بینچز بنائیں گے وہ باقی ان 2 دوستوں کی شاید مشاورت سے بنائیں گے جو ہاں آف کورس یہ اختلاف تو سامنے واضح ہو گیا ان کے ساتھ تو اختلافات آ گئے۔ اب بحیثیت صحافی ہم لوگوں کو صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اتنی موٹی پٹیشن ہے یہ کب، تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کب اس کو باقاعدہ وہ پڑھ کے وہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم اس کو منظور کر رہے ہیں سنوائی کے لیے۔ سنوائی کے بعد یہ ہے کہ کیا یہ آئینی بینچ میں جائے گا یا کہ یہ ان کی فریاد میں تو کہیں نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے اتنی غور سے پڑھ رہا تھا، اس پوری اتنی موٹے صفحے میں یہ فریاد نہیں ہے کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کو تمام سپریم کورٹ کے ججز فل کورٹ بیٹھ کر نہیں، ایسی کوئی پلی نہیں ہے، یہ فریاد نہیں۔ جبکہ ایک کیس چل رہا ہے جو پوری 26ویں ترمیم کو کوشچن کر رہا ہے۔ اس 26ویں ترمیم پر سوالات اٹھانے والے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب اس مسئلے کو محض آئینی بینچ نہیں، کیونکہ آئینی بینچ نہ وے تو بینیفیشری ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، تو 26ویں آئینی ترمیم درست ہے یا نہیں، اس کو فل کورس ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بات۔